پھینکا گیا تو اس کے سر کے اوپر فریکچر ہے, چوٹ ہے, پورا ڈپریس فریکچر تھا آگے سے. جانور بھی اپنے بچوں کو اس طرح کبھی روڑی کے اوپر نہیں پھینک کے جاتے. رات کی اس کی تقریباً مور دین 3 آورس کی کمپریہنسو سرجری ہوئی ہے. میں یہاں پہ موجود تھا ایمرجنسی میں. لیکن اس عمل کی تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے. اور یہ حیوانگی سے بھی بہت آگے کی چیز ہے. کوئی حیوانگی بھی ایسی نہیں ہوتی. ناظرین، گزشتہ روز جلال پور جٹا نزد گریڈ اسٹیشن ٹانڈا کے پاس نامعلوم بچی کو کوئی پھینک کر فرار ہو گیا اور اس بچی کو ایمرجنسی میں عزیز بھٹی ہسپتال لایا گیا. اور میرے ساتھ اس ٹائم عزیز بھٹی ہسپتال کے MS ڈاکٹر سعود افضل صاحب موجود ہیں. ان سے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کو جب پتہ لگا کہ ٹانڈا کے قریب نامعلوم بچی کو پھینک کر فرار ہو گئے ہیں ملزمان، تو آپ کو یہ اطلاع کیسے وصول ہوئی اور اس کے بعد کوئک رسپانس آپ نے کیسے کیا؟ یہ کل ہماری نا ایمرجنسی میں جو ریسکیو 1122 ہے وہ لے کے آئے تھے. ایک دن کی یہ بچی ہے اور ایمرجنسی میں ہمارے پاس آئی ہے. انہوں نے جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے انہوں نے کسی کوڑے کے ڈھیر سے اس کو ریکور کیا تھا. ریکور کر کے انہوں نے 1122 کو جلال پور جٹا انفارم کیا. 1122 نے اس کو ہمیں ایمرجنسی میں یہاں پہ ریسیو کروایا. بچی جب ریسیو ہوئی ہے تو کافی اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کا ڈپریس فریکچر تھا اسکل کا. یہ جو آپ کی مین ہڈی ہوتی ہے دماغ کی، کیونکہ پھینکا گیا تھا اس کو کہ حیوانیت سے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، رات کو لیٹ نائٹ میں ہماری پوری نیورو سرجری کی ٹیم نے، ہماری پیڈیاٹرک جتنے بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں ان کی ٹیم نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کیا. رات کی اس کی تقریباً مور دین 3 آورس کی کمپریہنسو سرجری ہوئی ہے. میں یہاں پہ موجود تھا ایمرجنسی میں. الحمدللہ وہ شفٹ ہو گئی ہے ابھی بچہ وارڈ کے اندر، چلڈرن وارڈ کے اندر. اسپیشل کیئر میں ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے، زیر علاج ہے. اگلے 72 گھنٹے کبھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ ریکور کرے گی. باقی ظاہر ہے جب بھی آپ سر کے چوٹ ہو، سر کا آپریشن کریں تو اس میں وقت درکار ہوتا ہے. الحمدللہ اپ ٹل ناؤ وہ بچی ہمارے پاس ہے، زیر علاج ہے اور ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ تقریباً جلال پور جٹا کے قریب جو ہے وہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے جس میں نامعلوم بچیوں کو ایسے پھینک جاتے ہیں، اور وہ عزیز بھٹی اسپتال میں آپ نے یہ کیس دیکھے ہوں گے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے، اور ایک بچی کو جو ہے وہ ایسے روڑی پر پھینک جانا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ الفاظ تو میرے پاس نہیں ہیں. جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں شاید اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کر سکوں، لیکن اس کو کسی صورت بھی آپ ایک انسانی عمل نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں تو اس کو حیوانی عمل بھی نہیں کہوں گا. جانور بھی اپنے بچوں کو اس طرح کبھی روڑی کے اوپر نہیں پھینک کے جاتے. جو ہمارا انسانوں کا بھی حال، جو اس ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو گیا، وچ از ویری انفارچونیٹ. ان لوگوں کو قدر نہیں ہے، اور پوچھیں ان ماں باپ سے جا کے جن کے گاں اولاد نہیں ہے. تو اس معاشرے میں بے حسی بھی بہت چھوٹا لفظ ہے. ایک زندہ جان، ایک بچے، ایک خوبصورت ننھی منی جان، پیاری جان، اس کو آپ روڑی پہ، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں سمجھتا پتھر کے دل میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. پتہ ہے کون سا دل ان لوگوں نے رکھا ہوا، اور آخرت میں کیسے جا کے یہ رب تعالیٰ کو کیسے فیس کریں گے. میں تو اللہ معافی دے، اور ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اس عمل کی تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کے. اور یہ حیوانگی سے بھی بہت آگے کی چیز ہے. کوئی حیوانگی بھی ایسی نہیں ہوتی. کہ جب بچی عزیز بھٹی اسپتال میں آئی، آپ نے ریکور کی، تو اس کے آپریشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ رات کو سنا لیٹ نائٹ اس کا آپریشن چلا اور اس کے چہروں پر نشان بھی تھے، اس حوالے سے اگر تھوڑا سا بتا سکیں. دیکھیں بچی کو میرے خیال سے جو ایزیوم کیا جا رہا ہے بیسیکلی، باقی تو ظاہر اپروو کیا جائے گا، چونکہ پھینکا گیا ایک دن کی، تو وہ بیچاری معصوم سی کلی ہے، چھوٹی سی بچی ہے وہ، تو پھینکا گیا تو اس کے سر کے اوپر فریکچر ہے، چوٹ ہے، پورا ڈپریس فریکچر تھا آگے سے. تو اس کے نشان تو ظاہر موجود ہوں گے. ایک ننھی سی کلی ہے، ایک دن کی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ گرائیں تو اس کو چوٹ تو لگے گی بیچاری کو. تو وہ نشان تو تھے، لیکن الحمدللہ وہ ماشاءاللہ چیز، مطلب بڑی خوشی ہوئی رات کو جب وہ اویک ہوئی ہے. مطلب بے ہوشی میں تھی نا پرولانگ، تو ہمیں یہ تھا کہ ہمیں اگر ICU ضرورت پڑے گی تو وہ اس کی ارینجمنٹ ہم نے کرنی تھی. لیکن الحمدللہ وہ ہمیں جو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالنا پڑا، اور ویسے ہی وہ ریکور کر گئی. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے
انڈر ٹریٹمنٹ زیر علاج ہے ہمارے، لیکن الحمدللہ شی از گڈ، مطلب ٹھیک ہے۔ جس حساب سے لوگ اس بچی کو لینے کے لیے رسائی حاصل کر رہے ہیں، آپ سے جو ہے اپروچ کر رہے ہیں کہ اس بچی کو جو ہے ہم اڈاپٹ کر لیں، کیا سمجھتے ہیں کہ بچی کے نصیب زیادہ بہتر نہیں ہیں جنہوں نے پھینکا تھا؟ اس حوالے سے انہوں نے اس نیت سے پھینکا تھا شاید ہمارے نصیب خراب ہے، ہمارے گھر میں بچی ہوگی یا جو بھی ان کی سچویشن بنی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حساب سے لوگوں کا پیار جو ہے وہ اس بچی کے لیے جو ہے وہ زیادہ ابھر کر باہر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، معاشرے کے دو بہت بڑے پہلو ہیں، دو آسپیکٹ ہیں۔ ایک تو اس معاشرے میں چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے وہ لڑکی یا عورت کر کے اس کو پھینکا گیا ہو، بچوں کی تعداد زیادتی میں پھینکا گیا ہو، یا کوئی بھی اور عمل ہو، یہ کسی بھی معاشرے کے مطلب ایک اچھا پکچر نہیں ہے بچوں کو ایسے روڑی کے اوپر پھینکنا۔ اور دوسرا، وہی اسی جگہ کے اوپر ایسے لوگ، ایسی فیملی، ایسے خاندان جو موجود ہیں جو اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ تیار نہیں ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ ایک بڑا کمپریہنسو لینتھی پروسیس ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آیا اور اس کو بچی ہینڈ اوور کر دی۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، وہ ایک ڈیٹیل ہے پوری کی پوری، کیونکہ یہ تھرو کورٹ آرڈرز ہوتا ہے، کورٹ نے پراپر پورا ویریفائی کرنا ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ڈیٹیل میں، اس کے بعد جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک خوبصورت پہلو ہے، اور جس اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، جس اللہ نے اس کو روڑی کی ڈیری پہ بچا کے رکھا ہے، جس اللہ نے اس کی اتنی بڑی سرجری جو رات کو ہوئی، دماغ کی سرجری ایک دن کی بچی کی، اس میں اس کو بچا کے رکھا ہے، جس نے اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں جانا دیا، تو انشاءاللہ رب نے اس کے لیے شاندار نصیب لکھے ہوں گے۔ پھینکنے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کیا چیز ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والی عوام کو، اس آڈینس کو، اس بچی کے حوالے سے اور ایسے عمل کے حوالے سے کوئی اچھا سا پیغام دے دیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچی شاید بوجھ ہے، اور جسے ایسا کرنے سے شاید وہ بوجھ ہمارے جو ہے وہ کندھوں سے ہٹ جائے گا، اس حوالے سے کوئی پیغام دے دیں؟ بینگ مسلم آپ کا بڑا قوی ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس سب سے بڑی جو ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی بیٹی آتی ہے تو وہ میری طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، اور جائیں جا کے بیٹیوں والے گھروں میں جا کے آپ دیکھ لیں جن کے گھر بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا ہے، ان کی شادی کی ہے اور ان کو پورا ان کے سارے پورے کیے، تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح ساتھ ہوں گے میرے۔ تو اتنے اعلیٰ درجے آپ کا ریلیجن، آپ کا دین آپ کو دے رہا ہے سارے، اور معاشرتی طور پہ آپ اگر آپ دیکھیں تو آج کی آپ کو ایکسل کرتا ہوا کیا ڈیفرنس ہے میل اور فیمیل میں؟ کیا ہے، آپ کی 50% سے زیادہ خواتین ہیں جو ہر جگہ پہ ٹاپ میرٹ میں جا رہی ہیں۔ یہ تو ان کو علم بھی نہیں ہونا جنہوں نے پھینکا ہے، جنہوں نے یہ عمل کیا، اور ایسے لوگوں کو ضرور جو ہے نا وہ قانونی چارہ جو ان کے خلاف ہونی چاہیے، جو اتنا گنونا عمل کرتے ہیں۔ اور معاشرے میں ایک بدنما داغ ہے ہمارے اوپر یہ کہ پاکستان کے اندر، گجرات کے اندر، پنجاب کے اندر اور جلال پور میں اندر ایسا عمل ہو رہا ہے، یہ کسی بھی صورت کسی معاشرے کے لیے ایک اچھا نشان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ایم ایس عزیز بٹی ڈاکٹر سعود افضل صاحب کی تمام تر گفتگو سنی، اور انہوں نے یہ بتایا بھی کہ بچی اس ٹائم جو ہے وہ محفوظ ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ جو ہے وہ بچی اس ٹائم سیف ہاتھوں میں ہے، اور اس کا ایک لمبا پروسیس ہے، کیونکہ جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور دوسری جگہ بھی، تمام لیگل پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے وہ بچی اگر کوئی خواہش مند ہے تو اس کی ہینڈ اوور کی جائے گی، اور ایسے لوگوں کا روز محشر نہ جانے خدا کیا ہی حساب لے گا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرقان حمید مول کو فی الوقت کے لیے دے اجازت، اور دیکھتے رہیں نیوز لیڈ گجرات۔